سیدنا عباس بن عبد المطلب کے 6 لخت جگر ہوئی، 6 بیٹے ہوئے اور وہ سب انہی سے تھے. ایک بیٹی کے بارے میں ملتا ہے اور وہ تھی ام حبیبہ. وہ ام حبیبہ نے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یہ ان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ تھا. تو کل کتنے بچے ہوئے؟ 7. آج اگر کسی عورت کے 7 بچے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ خوش قسمت کے بد قسمت. اب ماں ہونا کوئی خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا. بہت اکثر مائیں ماں بننے کے نام سے پریشان ہوتی، کیونکہ ماں بننے سے ان کی آزادی ختم ہوتی، آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور بچوں کو پالنا، بچوں کی تربیت اور بچوں کی نشو و نما اور بچوں کا کام عام طور پر معمولی درجے کا کام سمجھا جاتا ہے. یہ تو ان پڑھ عورتیں کرتی ہیں. ہم جیسی پڑھی لکھی شاندار خواتین بچے پالیں یا بچوں کا خیال رکھیں، یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کس قسم کی ہیں. اچھی نسلیں اچھی ماؤں کی گود میں پروان چڑھتی ہیں. جس ماں کو ماں بننے سے ہی وحشت ہے، یا اسے ماں بننے سے کوئی خوشی نہیں، یا ماں ہوتے ہوئے وہ ہر وقت ایک اپنے اس رول پہ تھکی ہاری اور پشیمان ہے اور پریشان ہے اور اس کو اپنے لیے بلائے جان سمجھتی ہے، تو وہ پھر بچوں کے دل میں بھی اس ماں کی ایسی ہی قدر ہوگی. خواتین کا یہ جو رول ہے نا بچے پالنے والا، یہ بڑا نمایاں ہے یہاں پر. اپنے بچے بھی پالے اور حضرت حسن کو بھی دودھ پلایا، اور جب دودھ چھڑایا تو پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا. آج کی ماؤں کا تو ایک بچے کے لیے بھی دودھ کافی نہیں. اکثر بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں کہ دودھ نہیں پلاتی تو پوچھتی ہوں کیوں نہیں پلا رہے؟ وہ دودھ ہی نہیں ہے. دودھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں. تو جب کچھ کھاتے نہیں ہیں تو اپنے جسم کی غذا نہیں پوری ہوتی، انیمک ہے، تو بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے ہماری پرائرٹی؟ اپنی فٹنس، اپنی ذات، اپنی خوبصورتی. کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہماری شیپ خراب ہوگی. اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں خود زیادہ انٹیک لینا پڑے گا، پانی کا، دودھ کا یا کسی اور غذا کا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا جسم پھیلنے لگے گا، تو ہماری خوبصورتی چلی جائے گی. تو بچے کو ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتے، فیڈر دے دیتے. السلام علیکم. استاذہ، میں پچھلے دنوں سے نوٹ کر رہی تھی 2 سال سے کہ ہمارے گھر کے پاس رائڈنگ اسکول ہے، اور وہاں پر اب بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے گھوڑے سے گرنے کے، اور پھر بہت آسانی سے بروکن بونز. تو کافی سارے چونکہ کیسز ہوتے ہیں، تو میں ویسے ہی پہلا انسٹنٹ میرا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ پلایا تھا، تو وہ دودھ جو ہے نا، کیونکہ اب تو بہت کم ٹرینڈ ہو گیا نا دودھ پلانے کا. اور اس کے علاوہ ایفوس میں ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کیسز پائلٹس کے اسپائن کے پرابلم کے، کہ ان کا جو موشن ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وہ اسپائن جو بہت جلدی اور اتنی چھوٹی عمر میں بالکل ینگ، اور اس میں جو ہے وہ چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے. تو آج کل بھی جیسے لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسی کا تعلق ہو، کیونکہ اسپائن کا اتنا زیادہ پرابلم اور بونز کا پہلے تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ اسٹرانگ جنریشنز فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی کیا ہم وہ پیدا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے بحیثیت ایک عورت کے ایسی جنریشنز کو پروان نہیں چڑھایا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر اللہ نے بچے ہمیں بطور امانت دیے ہیں اور ان کی ہم صحیح پرورش نہیں کر رہے تو ہم فیل ہیں، ہم اصل رول ادا ہی نہیں کر رہے. آپ کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو کوئی کام نہیں کیا. اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. یہ صرف سننے کی اور بیٹھ کے کہانی کرنے کی باتیں نہیں ہیں. تو میں بات یہ کر رہی تھی نا کہ ایک دور ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے رول کے لیے، پھر آپ ماں بن جاتے ہیں، پھر آپ کی پورا توجہ اور فوکس یا پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کریں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ کے پاس پھر فراغت کا دور آ جاتا ہے، یعنی ریلیٹیولی آپ فارغ ہوتے ہیں جب بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ تھوڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید موقع دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا. پھر بات ٹائم مینجمنٹ کی، اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کریں کہ بچے بھی اگنور نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے علاوہ دین کی تعلیم تبلیغ کا کام بھی کرتے رہیں. یعنی پہلا فریضہ اللہ کی عبادت، اس کے بعد جو میرے مختلف رولز ہیں اس میں میرا نمبر 1 رول کون سا آ رہا ہے، اس رول کو وہاں پر لے جائیں کہ زندگی کے اس موڑ پر، اس دور میں مجھے کیا کرنا ہے. مثلا اس وقت آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے اسپیئر کیا ہوا ہے،
اور اگر آپ اپنے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں. اس وقت کے ایک ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا آخرت تیار کر لیں، کیونکہ اگلا دور بہت مصروفیت کا، زیادہ ذمہ داریوں کا آنے والا ہے. کیونکہ ونس یو آر اے مدر فار ایور یو آر اے مدر. چاہے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پھر آپ ایک مدر ہے تو مدر ہی مدر. اس رول سے آپ نہیں نکل سکتے. بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بہرحال ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں آپ پر رہتی ہی ہے. انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے لیے ایک بڑا حوصلہ اور ایمان چاہیے ہوتا ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا. یعنی صرف اپنی ذات کو مت دیکھیں، صرف کیریئر کو مت دیکھیں، ان نسلوں کو بھی دیکھیں. اور یہ جو 2 واقعات انہوں نے بتائے یہ بھی یعنی کہ واقعی ہلا دینے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اگر ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ صرف گرنے پڑنے سے ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اور ینگ ایج میں کمر کے مسئلے ہیں، تو کیوں ہیں؟ کہیں کوئی کمی رہ گئی نا. اگر ہیلدی صحت مند جنریشن نہیں پروان چڑھ رہی تو کوئی وجہ ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ کچھ کہیے. بالکل، یعنی بچہ ایک فل ٹائم جاب ہوتا ہے. جب ہم خود اسمارٹ رہنے کے شوق میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تو پھر کوئی ہمت طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھالیں. پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا، پھر وہ ایک مصیبت لگتا ہے، پھر اٹھائے پھینکتے ہیں اس کو. دیکھیے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے. ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں. ایک وہ دور ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے کا دور، جب ہم ایک بیٹی کے رول میں ہوتے ہیں. یہ رول کیسا رول ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور میں ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دور کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اپنی تعلیم، تربیت اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا، اور اگلے رول کو جو بحیثیت بیوی اور ماں کے ہے اس رول کو ادا کرنے کے لیے اپنی سکلز کو، اپنے آپ کو تیار کرنا، علمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. آج کی خواتین یا لڑکیوں کی توجہ کس طرف ہے؟ نمبر 1 لڑکوں کا مقابلہ کرنے پر. جی پروفیشن، لڑکوں کا مقابلہ کس طرح کہ ہم ان سے آگے کس طرح نکل سکتے، ہم خود کو پروو کیسے کر سکتے ہیں، ہم زیادہ کانفیڈنٹ کیسے نظر آ سکتے ہیں. اچھا، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک لڑکیاں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے پوری طاقتیں اور صلاحیتیں ان کی کس کام میں لگی ہوئی ہوتی؟ ڈگری، جاب، پروفیشن. اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی تو شادی کے بعد ان کا اگلا رول ہے بحیثیت بیوی کے. سب سے پہلے بچے تو بعد میں آتے ہیں نا، بیوی. وہ اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے میں سیکنڈری رول میں ایکسپٹ نہیں کرتے، کہتے نہیں ایکول اینڈ برابر. جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے. کوئی وجہ ہے نا رکھا ہے. دس از اے فیکٹ. اب اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے، ہم چاہیں تو اس کو مانے، چاہیں تو انکار کر دیں. ابھی تو چوائس ہے، وہ تو کل کی بات ہے نا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے؟ تو اکثر خواتین ذہنی طور پر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ گھر کی کنگڈم میں جو کنگ ہے وہ شوہر ہے، فائنل اتھارٹی وہ ہے، اس کی بات مانی جائے گی جو وہ صحیح کرے گا. غلط تو پھر کسی کی بھی نہیں مانی جاتی، اور اس کے انکار کا بھی ایک حکمت ہونی چاہیے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ شادی سے پہلے کوئی تیاری ہی نہیں کی، نہ بیوی بننے کی اور نہ ماں بننے کی، لہٰذا پہلے بیوی بننے میں سخت مشکل پیش آتی. اور ابتدائی چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد شروع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی، اور پھر اس کے بعد عام طور پر تو اب کیا ہو رہا ہے کہ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں یا پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں ابتدائی چند مہینوں میں. اور پھر اگر بچہ پیدا ہو جائے، اول تو بچہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتے. اب تو بہت کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے نہیں کہ پہلے 1-2 سال تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا کیا، پورے خاندان کا سلوک کیا ہے. جب اس سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر بچے پیدا کریں گے. ابھی ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. ہمیں کیا پتا کہ گھر بستا بھی ہے یا نہیں. یہ میرے اپنے کانوں کی سنی ہوئی باتیں، میں کہیں یہ خیالی باتیں نہیں کر رہی. یہ مجھ سے لوگوں نے خود اپنے دل کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. جب کوئی جھگڑا آتا ہے نا تو پوچھتی ہوں کہ ابھی تک اتنے سال ہو گئے بچے نہیں. وہ ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی بچے نہیں ہوں گے، پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس دونوں طرف بہت کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، پھر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ سفر نہ کرے. کیونکہ زندگی کا سفر تو ہے ہی ایک ہچکولے کھاتا مشکل سفر. یہ کوئی اسٹریٹ ہائی وے نہیں ہے، یہ بہت اونچی نیچی ہے. اس میں بہت جرکس ہیں، اس میں بہت جھٹکے ہیں، اس میں بہت سی خوشیاں بھی ہیں لیکن بہت سے اضطراب بھی ہیں. کیونکہ ذمہ داری کے رول ہیں یہ، ماں بننا، باپ بننا، اور پھر شوہر ہونا، بیوی ہونا.
یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، حقوق بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اگر ایک فریق سے کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو دوسرے پہ ڈائریکٹ زد پڑتی ہے اور پھر اس کو صبر و برداشت اس وقت کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر جب ادھر سے زد پڑتی تو دوسرا بھی نہیں لیتا، دوسرا بھی صبر نہیں کرتا، کیونکہ دونوں انسان ہے نا، دونوں میں کمزوریاں، دونوں میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب اضطراب کا شکار ہو گیا. ادھر رشتہ طے نہیں ہوتا، ادھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. چلیے اگر ہم ان ساری شخصیات کو سامنے رکھ کے، ذہن میں رکھ کے اپنا ایک رول متعین بھی کریں، کیونکہ ہر ایک کی کوئی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے نا، کسی کے لیے اسماء بنت عمیس اور کسی کے لیے ام رومان اور کسی کے لیے ام الفضل. تو اس رول میں آپ دیکھیے کہ اگر ماں کے رول میں آپ یہ جان لیں کہ اجر اور ثواب کتنا ہے اور ذمہ داری کتنی ہے، تو آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہو. زندگی میں جو بھی کام کریں، لیکن آپ کی نظر بچوں سے ہٹ نہیں سکتی، ان سے غافل نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر کس چیز سے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر ماں کیسے غافل ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں خود تو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور بچے سوئے پڑے رہیں؟